مروت صاحب کا پارٹی میں پروگرام جاری ہے یا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہر انسان کی میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کی جب کوئی بھی آپ کسی کی زندگی کوئی فیصلے کرتے ہیں نا، تو دونوں چیزوں کو دیکھا کریں. ٹھیک. تو اس میں میرے خیال میں مروت صاحب نے میرے بارے میں بھی کئی دفعہ اس طرح باتیں کی ہیں. وہ کر جاتا ہے، ان کا بھی ہاتھ کھلا ہے نا، وہ چکے چکے لگا جاتے ہیں. لیکن میں اگر یہ دیکھوں کہ وہ میرے بارے میں کوئی بات کر لیتا ہے اور میں یہ سمجھوں کہ میں اس کو پرسنل لے لوں اور میں اس کی اس قربانی کو تھوڑی ہے یا بہت ہے اس کو چھوڑ کر اپنی دیکھیں ذات سے نکلنا پڑے گا. ٹھیک. سب یہ جتنے مسئلے ہیں نا، یہ اپنی ذات کے اندر رہنے والے لوگوں کے مسئلے ہیں. میرا کیوں نہیں ہوا؟ مروت صاحب نے میرے پر بھی 2 دفعہ اس طرح باتیں کی، یہاں پشاور میں آ کے کی. میں نے کبھی نہیں کوئی جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کہ میں نے وہ ٹائم بھی یاد کیا کہ ایک ٹائم تھا کہ ہماری پارٹی میں کوئی بھی پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے نکلنے کے لیے کوئی نکل نہیں پا رہا تھا یا نکل سکتا نہیں تھا، تو اس وقت اس بندے نے ایک فرنٹ فٹ پہ کھیل کر فرنٹ لائن پہ آ کے ایک قربانی دی ہے. تو میری نظر میں وہ قربانی زیادہ بڑی ہے کہ میرے پہ کوئی بات کر لے. وہ ٹھیک ہے، میری یہ سوچ ہے. صحیح ہے. اور سر ویسے مروت صاحب کی بات نہیں کرنا، جنرلی آپ کی رائے میں آپ کی پارٹی میں اس وقت باقی ایسے لوگ ہیں جو پلانٹڈ ہیں یا وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں؟ دیکھیں پلانٹڈ اور یہ جو باتیں میں سنتا ہوں نا، میں نے خان صاحب کو ہی بولا ہے. اب بات یہ ہے کہ آج اتنے ظلم کے بعد، اتنے جبر کے بعد، اتنی FIRیں، گھر توڑ دیے، بچے اسکولوں سے باہر، بچوں کو دیکھا نہیں، جیلیں، ٹارچر، حوالاتیں، اغوا، اس کے بعد کاروبار ختم. اس کے بعد بھی جو ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے بندے نہیں نکال سکتے ہوں گے، اس لیول کے بندے اتنا نکل نہیں سکتے ہیں. ہر بندہ تو کہتے ہیں نا آئرن مین نہیں ہوتا نا. صحیح. تو اس میں ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں تو سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جتنے بھی ہیں. ٹھیک. میرا پنجاب والوں سے کوئی گلا نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ پنجاب سے لوگ کیوں نہیں فلاں نکلا فلاں نکلا. مجھے اس لیے گلا نہیں ہے کہ وہ نکل نہیں پا رہا، لیکن اس کا کھڑا ہونا بھی 50 کروڑ روپے کی آفریں ریجیکٹ کی لوگوں نے. اس سے پہلے ہمارے بہت سے پہلے MP سے ابھی بھی بہت سے ہمارے ساتھ ہیں پنجاب والے. میں اس الیکشن میں تھا جب پردلائی کا الیکشن ہوا، تو پردلائی صاحب نے جو ہے خان صاحب کو پیغام بھجوایا کہ علی امین وہاں پہ آج جب ووٹنگ ہو رہی تھی اور PC میں سارے ٹھہرے، تو میں 3 دن وہاں پہ میں نے اسٹے کیا لوگوں کو سنبھالنے کے لیے. 30 کروڑ روپے کی آفر تھی ایک ووٹ کی، وہ لوگوں نے ریجیکٹ کی. اتنی قربانیاں دینے کے بعد لقب نہیں دینا چاہیے. اچھا، اب اگر اس میں کوئی ایسے بندے ہوں گے فار ایگزامپل کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے ان کی کھل کے نہیں کھیل پا رہے، کہتے میری پسلی اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، ایسے لوگ اگر کسی وجہ سے اپنے کسی تعلق سے کسی رشتے سے لے لیتے ہیں، تھوڑی بہت اپنی اگر فیس سیونگ یا جان بچائی کر کے پھر رہے ہیں، تو ان کو آپ غدار نہیں کہہ سکتے. صحیح. وہ ان کی اگر لوکل کوئی مینجمنٹ کر کے بیچارے اپنی زندگی گزارا کر رہے ہیں، وہ کوئی اور ان کو مصلحت پسند کیا لیں تھوڑا سا اس طرح کچھ کر لیں. دیکھیں نا، میرا ماشاءاللہ میرا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے. سرکار نہ بھی ہو تو سرکار کے علاوہ بھی سب جانتے ہیں. صحیح. میں اتنا پروٹوکول جو CM کے ساتھ لے کے پھرتا ہوں، اس کا 80% پروٹوکول تو میں اسے پہلے لے کے پھرتا ہوں. اچھا، یہ مجھے نہیں پتا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں اتنا لمبا عرصہ مفرور ہوا اور میرے کاروبار بند، میرے اکاؤنٹ بند، میرے ان دوستوں کو کالیں کر کے کہ اگر تم نے اس کی کوئی چیز پرچیز کی، انویسٹرز کو کہ کوئی زمین نہیں خریدنی اس کی، میں بھی اتنا مجبور ہو گیا کہ میں نے اپنی 5 گاڑیاں بیچی اس دوران. اب ایسے ہر بندے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو کوئی نہ کہیں اپنے وسائل ختم ہونے کے بعد مجھے اس حد تک جانا پڑا. میری بیوی نے زیور بیچا اپنا. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اب مجھے آپ بتائیں، ہر بندے اتنے وسائل والا آدمی بھی جب اتنی پریشر میں آ کے اس حد تک جانا پڑا، تو اس میں ایسے بہت سے لوگ ہیں بیچارے جن کے اس سے 10% وسائل بھی نہیں ہوں گے. تو اگر کسی نے تھوڑا کیا ہوا ہوگا؟ تو اس لیے ہر بندہ یہ چیز برداشت نہیں کرتا. پارٹی چھوڑ گیا اس ٹائم، اس کو واپس لینا چاہیے. پارٹی چھوڑنے والے کو واپس اس لیے نہیں لینا چاہیے میرے حساب سے کہ جس نے سختی برداشت نہیں کی. لیکن اس میں مختلف لوگ برداشت کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہم مفرور تھے، پارٹی چلا رہے تھے، سسٹم چلا رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ پروٹیسٹ میں، فلیش پروٹیسٹ میں فل ٹائم ایک کردار ادا کر رہے تھے. پھر وہ اغوا ہو گئے اور اغوا ہونے کے بعد انہوں نے انٹرویو دے دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ اغوا نہیں ہوئے تھے اس وقت تک وہ فرنٹ فٹ پہ فل جا رہے تھے بیچارے. ٹھیک. تو اب اس کے بعد اگر وہ چھوڑ گئے ہیں تو عمران خان کا فیصلہ کریں گے کہ کون بغیر سختی کے اور کتنی سختی پہ گیا ہے. دیکھیں کوئی ٹیررسٹ تو ہے نہیں نا. صحیح. ہم کوئی ٹیررسٹ تو نہیں ہے نا کہ ٹارچر برداشت کریں. ایسے ٹارچر اگلا برداشت نہیں کر پاتا. ٹھیک. اس کو آپ نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے اس نے کام کیا، جب تک اغوا نہیں ہوا تھا وہ اتنا کھڑا رہا. ہاں کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی بکری ثابت ہوئے، وہ ذرا الگ فون کال پہ ہی بھاگ گئے، مطلب ایک تھپڑ پہ ہی بھاگ گئے.
خالی اندر ڈالا تو بھاگ گئے، خالی وہ مجھے بٹھایا مار ایک اور کو رہے ہیں، میں اس کی مار دے کے ہی بھاگ گیا. تو ایسے بزدلوں سے اس لیے جان چھڑانی چاہیے کہ ایسے بزدل جو ہے نا انقلاب لا سکتے ہیں، اور نہیں ایسے بزدل لیڈر بن سکتے ہیں، اور نہیں ایسے بزدلوں کو لیڈر بنا کر مسلط کرنا چاہیے عوام کے اوپر، ان کو فارغ ہی کرنا چاہیے.